بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ نعمان علی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر NomanAliHamza یوٹیوب چینل۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرینچنگ نمونیا کے بارے میں۔ تو دوستو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ کسی چیز کی سمجھ نہ آئے یا آپ ویسے بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا، اور کرنا بھی چاہیے۔ تو دوستو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے سوچا نہیں، مطلب مجھے کسی بندے نے یاد دہانی ہی کرائی ہے ایک قسم کی کہ اس پر بھی ویڈیو ہونی چاہیے۔ مجھے ایک دوست ہیں انڈیا سے، انل راجپوت نام کے، انہوں نے واٹس ایپ پر SMS کیا تھا، شاید میں نے پچھلی کسی ویڈیو میں نے ڈرینچ نمونیا کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کیا تھا۔ تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ یہ ڈرینچ نمونیا کیا ہوتا ہے، اور اگر جانور کو ہو جائے تو کس طرح سے اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے اور بچانے کے کیا طریقہ کار ہیں۔ تو دوستو اسی پر ویڈیو بنائیں گے آج۔ تو دوستو ڈرینچ نمونیا سے مراد یہ ہے کہ ہم جب جانور کو کوئی دوائی وغیرہ پلا رہے ہوتے ہیں تو وہ دوائی جو ہوتی ہے اس کی خوراک کی نالی میں جانے کی بجائے اس کی سانس کی نالی میں چلی جاتی ہے، یا پھر اس کا تھوڑا سا بھی حصہ اگر ایک قطرہ بھی خوراک کی نالی کی بجائے سانس کی نالی میں چلا جائے تو وہ نمونیا بنا دیتا ہے، پھیپھڑوں کے اندر سوزش پیدا کر دیتا ہے اور جانور کو مطلب موت کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے جانوروں کی موت بھی کافی زیادہ ہوتی ہے۔ تو دوستو بات کر لیتے ہیں کہ اس میں سائن اینڈ سمپٹمز ہمیں کیا نظر آتے ہیں۔ دوستو سٹارٹ میں ٹمپریچر جانور کا اپ ہوتا ہے، ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے، اور ٹمپریچر اپ ٹو جو مطلب ایک لارج اینیمل ہے اس کا 105 ڈگری فارنہائٹ تک اس کا ٹمپریچر جا سکتا ہے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ کر کے جانور کا ٹمپریچر جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، یعنی کہ سب نارمل ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہہ لیں کہ جب جانور کا ٹمپریچر سب نارمل ہوتا ہے تو وہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، یہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے کہ جانور موت کے قریب جا رہا ہے یا پھر جانور جو ہے وہ صدمے میں جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو اگر سٹارٹ میں ہے تو جانور مطلب جب سانس لیتا ہے تو اس کے پھیپھڑوں سے ہمیں آواز محسوس ہوتی ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اسی سائن کی وجہ سے اس سے بیماری کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ جانور کو کوئی نہ کوئی چیز پلائی گئی ہے اور جانور کو کہہ لیں کہ ڈرینچ نمونیا ہو گیا۔ ہمیں پنجابی میں اس کو اتھرو کہتے ہیں، اور کچھ لوگ اتھو کہتے ہیں، کچھ لوگ اوندلو کہتے ہیں۔ شاید ڈرینچ نمونیا کا کسی کو نہ پتہ ہو، لیکن یہ جو میں نے 3 لفظ بولے ہیں اتھرو، اتھو اور اوندلو، ان کے بارے میں آپ ضرور جانتے ہوں گے۔ تو مطلب ہمارے جو پریکٹیشنر حضرات ہیں وہ زیادہ تر اسی چیز سے اندازہ لگاتے ہیں کہ جانور کا جو ٹمپریچر ہے وہ ڈاؤن ہے، کیونکہ جب ہمیں بلاتے ہیں تو مسئلہ کافی بڑھ چکا ہوتا ہے۔ ہمارے پریکٹیشنر حضرات جو ہوتے ہیں وہ اسی چیز سے اندازہ لگاتے ہیں کہ جانور کا ٹمپریچر ڈاؤن ہے اور اس کے پھیپھڑوں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ اگر مسئلہ تھوڑا سا زیادہ پرانا ہو گیا ہو تو جانور لیٹ جاتا ہے، یا پھر کہہ لیں کہ بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، ٹھیک سے سانس نہیں لے پاتا۔ اور اس کے علاوہ دوستو جانور کے ناک سے رطوبت بھی نکلتی ہے، پانی وغیرہ بھی نکلتا رہتا ہے، جانور بار بار کھانسنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر اس سے کھانسا نہیں جاتا، یا پھر وہ کھانستا ہی رہتا ہے اور آواز اس سے بھی ٹھیک ٹھاک آتی ہے۔ تو دوستو مین یہ جو پرابلم ہوتی کیوں ہے؟ جب بھی ہم جانور کو کوئی دوائی پلاتے ہیں، دوائی تو سبھی لوگ پلاتے ہیں، ہمارے پریکٹیشنر حضرات بھی پلاتے ہیں، لیکن پرابلم آتی ہے طریقہ کار میں۔ دوستو میں نے دیکھا ہے جو ہمارے جھٹکے لوگ ہوتے ہیں، دیسی لوگ ہوتے ہیں، وہ جانوروں کو جب کوئی بھی دوائی وغیرہ پلا رہے ہوتے ہیں یا کوئی مسالہ دے رہے ہوتے ہیں تو جانور کی زبان کو پکڑ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کام آپ نے نہیں کرنا، جانور کی زبان کو کبھی بھی نہیں پکڑنا، خواہ آپ کوئی دوائی پلا رہے ہوں یا کوئی دوائی کھلا رہے ہوں۔ دوسرے نمبر پر لوگ استعمال کرتے ہیں زیادہ تر سوڈے والی بوتل کا۔ سوڈے والی بوتل کا استعمال کرنے کا سب سے پہلے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی غور کیا ہو تو مثال کے طور پر اگر آپ نے کبھی غور نہیں کیا تو ابھی آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اس میں پانی بھریں اور اس کو آپ الٹا دیں، اس میں سے پانی رک کر مطلب جھٹکوں سے نکلتا ہے۔ جب جانور کو مطلب ایک جھٹکے والا پانی اندر جاتا ہے یا مطلب کوئی دوائی وغیرہ اندر جاتی ہے تو جانور کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب جو اگر مثال کے طور پر رک گیا ہے تو کچھ 1-2 سیکنڈ کے بعد ہی آئے گا۔ جانور سانس کی نالی کو کھول دیتا ہے سانس لینے کے لیے، اور اوپر سے دوسرا جو حصہ ہوتا ہے، دوسرا جھٹکے والا جو پانی یا دوائی وغیرہ ہوتی ہے وہ اندر چلی جاتی ہے، اور اس وجہ سے جانور کو ڈرینچ نمونیا ہو جاتا ہے۔ دوستو امید تو کرتا ہوں کہ آپ کی مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیا وجہ بنتی ہے اس چیز کی۔ تو اگر دوستو جانوروں میں یہ مسئلہ آ گیا ہے تو ہم نے جانور کو ٹریٹ کس طرح سے کرنا ہے؟ دوستو ٹریٹ کرنے کے لیے اس میں اسٹیرائڈز کا استعمال کیا جاتا ہے، سلونیم کا آپ استعمال کروا سکتے ہیں، کارڈینول پی کا استعمال کروا سکتے ہیں، اور پیناکارٹ وغیرہ کا بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ کافی اچھا رزلٹ ہے سلونیم کا۔
اور اس کے علاوہ دوستو زیادہ تر استعمال کی جاتی ہیں ایسی ادویات، ایسی اینٹی بایوٹکس جن کا رزلٹ ریسپریٹری سسٹم میں اچھا ہو. اس میں دوستو اینرو بھی آ جاتی ہے، اینروفلکساسین ہو گیا، سپروفلکساسین ہو گیا، اور ٹائلوسین کا دوستو بہترین رزلٹ ہے سانس کے کسی بھی مسئلے میں. جانور کا کوئی بھی سانس والا مسئلہ ہو تو ٹائلوسین کا آپ استعمال کروا سکتے ہیں. تو آپ 2 الگ انجیکشن استعمال کروانے کی بجائے، یعنی کہ ایک پیناکارٹ یا ایک کارٹینول پی یا سلونیم اور ساتھ میں ٹائلوسین یا پھر کوئی اور، تو آپ سمپلی ٹائلوپین کا استعمال کروا سکتے ہیں. اس پر بھی میں کوشش کر کے ویڈیو بناؤں گا. ٹائلوپین نام کے جو پروڈکٹ ہے اس پر بھی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا. تو آپ ٹائلوپین کا استعمال کروا سکتے ہیں. اس سے بھی جانور کے بہتر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اللہ اس کو بہتر ہی کریں. اس کے علاوہ دوستو ساتھ میں ایک دیسی نسخہ بھی اس کا ہوتا ہے. وہ تقریباً یونیورسٹی کے دور میں مجھے ایک استاد نے بتایا تھا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اس میں دوستو ہے کہ تقریباً ½ کلو آپ نے گڑ لے لینا ہے، ½ کلو آپ نے پیاز لے لینے ہیں، بصل کہہ لیں یا گنڈے کہہ لیں یا پیاز کہہ لیں. ½ کلو آپ نے یہ لے لینے ہیں. 2 بڑی الائچی لے لینی ہے، اور تقریباً 50 گرام آپ نے ادرک لے لینی ہے. اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے کوٹ کے گرائنڈ کر کے مکس کر لینا ہے، اور 1 یا 2 پنیاں یا 3 پنیاں زیادہ سے زیادہ بنے گی، یہ آپ نے جانور کو کھلا دینی ہے. اس سے بھی جانور جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا، گھر والوں کا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.